آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب، میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں کہ خان صاحب پچھلے 6 سال سے برطانیہ نہیں گئے. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیوں؟ انہیں خطرہ ہے. کس چیز کا؟ آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ چانسلر بنیں گے اور برطانیہ کے دورے کیا کریں گے. انہیں خطرہ ہے، اور یہ خطرہ جو ہے نا وہاں جانے کا، یہی ان کے الیکشن، اس جو چانسلر کا الیکشن ہے اس میں ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بنے گا. لیکن میں پہلے جو ان کی فیور میں چیز جاری میں ان کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں ہاں وہی چاہوں گی کہ آپ بتا دیں کہ کیا فیورز میں کون سی چیزیں، کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی جو یہ نامینیشن یہ پکی ہو جائے. دیکھیں، ایک تو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے زلفی بخاری. انہوں نے لابنگ اچھا. فرم ہائر کی ہوئی ہے، پیسہ انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے مختلف جگہوں سے، اور خود بھی خرچ کر رہے ہیں اور لوگ بھی خرچ کر رہے ہیں. کچھ حکومتوں کا پیسہ ہے، اور ان کے ساتھ ان سے جو بڑی پلیئر ہیں وہ جمائمہ گولڈ سمتھ ہیں، ان کا پیسہ ہے، اور ان کو اور بھی پیسہ آ رہا ہے. اس وجہ سے لارڈ ہینن، ایک جو ہاؤس آف ایم لارڈز پی. کے ممبر ہیں جنہوں نے پہلے پاکستان کے خلاف ایک سیمینار بھی کیا تھا، وہ بھی لابنگ فرم جو ہائر کی ہے انہوں نے کروایا تھا. پی آر فرم ہے، آپ نے پورا پروگرام کیا تھا اس پہ. جی جی. اس کے بعد ایک ایڈم شوکت ہیں، نئے ایک یہ ممبر ایم پی ہیں. پارلیمنٹ بنے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے جو ووٹرز ہیں وہاں پہ وہ اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں جو زیادہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں. تو یہ 2 ممبرز ہیں، 600 سے زیادہ وہاں ممبران کی تعداد ہے، اس میں سے 2 ممبرز ملے ہیں ابھی تک، اور جمائمہ اسمتھ ہیں اور زلفی بخاری ہیں. یہ جو کتنے امپورٹنٹ ہوں گے کیونکہ لابنگ اس میں کتنا کام کر سکتی ہے؟ یہ تو آکسفورڈ کے ایلیومن آئے ہیں جنہوں نے ووٹ کرنا جی ہے یا اس بالکل کی فیکلٹی ہے. بالکل. دیکھیں، جمائمہ گولڈ سمتھ فیملی سے ہے، اور گولڈ سمتھ فیملی کافی انفلوئنشل ہے وہاں پہ، اور ابھی بھی وہ جو ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کا اثر تو ہوگا، اور اسی امید پہ یہ نامینیشن پیپرز بھی جمع کروائے گئے. غلطی یہ ہوئی ہے کہ آپ خاموشی سے کروا دیتے نامینیشن پیپرز تو شاید یہ اتنی ہائپ کریٹ نہ ہوتی. جب اناؤنس کیا زلفی بخاری نے تو میڈیا کے ساتھ پلے کرتے ہیں نا، تو میڈیا تو 2 دھاری تلوار ہے، آپ کو فائدہ دے گی کبھی آپ کو نقصان بھی دے جائے گی. اور اس دفعہ نقصان یہ دیا کہ جب یہ میڈیا ہائپ کریٹ ہوئی تو عمران خان کے جو مخالفین تھے انہوں نے بھی ایک کیمپین شروع کر دی، انہی کا ہتھیار انہی کے خلاف استعمال کیا. خان صاحب کے لوگ بھی ایسی کیمپین کرتے ہیں سب کے خلاف. وہ آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے، یعنی جو صاحب کیمپین کریں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ایم ایل این کے شایان علی ہیں. شایان علی صاحب کو جانتے راجہ ہیں؟ عامر شہزاد، ہاں راجہ عامر شہزاد نے یہ کی ہے، وہ خود ڈنمارک میں رہتے ہیں. کافی ای میلز کا ایک سلسلہ تو جو ہے وہ شروع بالکل، ہوا اور ہوا ہے. انہوں نے ای میل کا سلسلہ شروع کیا. لیکن اصل جو ہے نا، میں آپ کو جو بات کر رہا تھا خان صاحب برطانیہ کیوں نہیں جا پا رہے، اور جو اصل ایشو اب آئے گا اچھا. جس کی وجہ سے مجھے یہ خطرہ لگ رہا ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا فیور میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو فیور میں پروپیگنڈا ہے، پیسہ ہے، لابنگ ہے، اور کچھ آرٹیکلز بھی شاید آ جائیں گے، لیکن ان کے خلاف بھی آرٹیکل آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن مخالفت میں کیا کیا ہے؟ مخالفت میں خان صاحب کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا کیس ہے اور جس کی وجہ سے خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے پھر بھی برطانیہ نہیں گئے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے عارف نقوی، اس کا ہے اچھا. ابراج گروپ آف کمپنیز، وہ گرفتار ہے برطانیہ میں، اور اس کے اوپر فراڈ کا بلینز آف ڈالر کے فراڈ کا کیس ہے. اور یہ وہ شخص ہے جس کو امریکہ فراڈ میں اس کی کسٹڈی برطانیہ سے لینا چاہ رہا ہے. برطانیہ میں بھی وہ تقریباً قید ہیں گھر میں، صبح 10 سے شام 4 بجے تک وہ گھر سے باہر رہ سکتے ہیں، ورنہ وہ گھر میں رہیں گے. اور انہوں نے ایک چپ لگائی ہوئی ہے، اور جہاں جتنی موومنٹ ہوتی ہے عارف نقوی کی وہ ساری مانیٹر کرتا ہے برطانیہ کا اسکاٹ لینڈ یارڈ، کیونکہ ان کو امریکہ کے حوالے کیا جانا، انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے اور کیسز چل رہے ہیں. وہ فراڈ جو انہوں نے کیے ہیں نا، اس فراڈ میں عمران خان کا نام بھی آ رہا ہے. اچھا، if I'm not wrong یہ وہی عارف نقوی ہے نا جن کے who was alleged to have been bribed نواز شریف and شہباز شریف as well؟ نہیں، انہوں نے برائب نہیں کسی کو بھی کیا. ایک allegedly یہ بھی ایک چیز تھی ان کے خلاف جو آئی تھی. نہیں، ان کا وہ یہ آیا تھا کہ انہوں نے آفر کیا تھا کہ ہم آپ کی پارٹی کو، پولیٹیکل پارٹیز کو فنڈ کرتے ہیں تمام کو، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں تمام سیاسی لیڈر سے. انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو بھی فنڈ کریں گے، کیونکہ جب نواز شریف 2013 میں اقتدار میں آئے تو ان کو اپنا کام کروانے تھے عارف نقوی کو، لیکن وہ جی کے الیکٹرک کی سیل سے، لیکن وہ انہوں نے وہ ٹرانزیکشن کوئی ہوئی نہیں ہے. لیکن عمران خان کے کیس میں اس سے پہلے 2013 سے پہلے ٹرانزیکشنز ہوئیں. اب وہ جو ابراج گروپ نے
ووٹن کرکٹ ایک اگر آپ اسکرین پہ اس وقت آپ شاید دکھا بھی رہی ہوں گی, وہاں پہ کرکٹ میچ ہوا پشاور پوورٹس اور فیصلآباد فادر مکرز کے درمیان, اور اس میچ میں عمران خان نے بھی حصہ لیا اور اس میں بال ٹیمپرنگ کی پرمیشن دی گئی. مطلب ایک سمجھے کہ ایک مذاق تھا, اور فراڈ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں کر رہے تھے, اور جو فنڈنگ تھی اس میں بھی فراڈ سامنے آیا. وہ اس طرح آیا سامنے کہ ابراج گروپ نے ووٹن کرکٹ کو فنڈ کیا 1.2 ملین پاؤنڈز, جو ووٹن کرکٹ نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں یہاں ٹرانسفر کیا. اور ووٹن کرکٹ جو تھی وہ ایک چیریٹی کے نام پہ کی جا رہی تھی. پاکستان میں چیریٹی, انہوں نے بتایا نہیں کون سی چیریٹی, انہوں نے کہا پاکستان میں ہم چیریٹیبل کازز کے لیے یہ کرکٹ میچز کا انعقاد کر رہے ہیں, جس میں عمران خان بھی آئیں گے اور دوسرے لوگ بھی آئے. اور اس میں انہوں نے وہ فنڈ جو تھے وہ کچھ فنڈز آئے یو اے ای سے بھی, 2 ملین پاؤنڈز کے فنڈز وہاں سے بھی آئے, اور ابراج گروپ کو آئے, ووٹن کرکٹ کو آئے. ابراج نے بھی ووٹن کرکٹ کو دیے فنڈز. اب ابراج گروپ جو ہے اس نے یہ فنڈ جو دیے ووٹن کرکٹ کو, جو پھر پی ٹی آئی کو آئے, وہ کے الیکٹرک کے فنڈز میں سے دیے. یہ تحقیقات ہوئی ہیں پوری, اور اس پہ فائنینشیل ٹائمز نے ایک بہت بڑی سٹوری دی. وہ سٹوری جو تھی آج تک 2022 میں سٹوری آئی, 2 سال ہو گئے ہیں, آج تک نہ عمران خان نے, نہ پی ٹی آئی نے, نہ زلفی بخاری نے, نہ ابراج گروپ نے سو نہیں کیا فائنینشیل ٹائمز کو. حالانکہ خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ میں سو کروں گا, انہیں سو نہیں کیا. اب مسئلہ یہ کہ وہ جو فنڈز تھے نا کے الیکٹرک کے, اب کے الیکٹرک کراچی الیکٹرک سے فنڈز آنے کا مطلب ہے کہ آپ کراچی میں بجلی مہنگی کریں, لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالیں, وہ ابراج گروپ کے اکاؤنٹ سے ووٹن کرکٹ کے اکاؤنٹ میں جائیں, وہاں سے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں آئیں. تو یہ جو فراڈ کی پوری سیریز چلی ہے, یہ کیس اب اس کو کچھ لوگ آکسفورڈ یونیورسٹی میں لے کے جا رہے ہیں کہ کیا آکسفورڈ یونیورسٹی ایسے شخص کو چانسلر بنانا چاہ رہی ہے جو اس طرح فراڈ سے پیسے اکٹھے کرتا ہے لوگوں سے کہ کراچی الیکٹرک بجلی استعمال کرنے والوں کو بجلی مہنگی بیچ کے پیسے پروفٹ زیادہ کماتا ہے, وہ ووٹن کرکٹ کو دیتا ہے, ووٹن کرکٹ سے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں, اور پی ٹی آئی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. تو یہ جو چیریٹی اور پالیٹکس کا ملاپ ہے, یہ برطانیہ میں اجازت نہیں ہے. یہ ایسے فراڈ یہاں پاکستانی ججز جو خود کرپٹ ہیں اور جو خود شاید کسی سیاسی جماعت سے ان کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے, وہ تو اجازت دے دیتے ہیں. برطانیہ کا قانون نہیں اجازت دیتا. اب ہمیں باقی کے بھی فیکٹرز اگر جلدی سے بتا دیں, بیکاز مجھے کلوز کرنا ہے. اچھا, وہ دیکھیں, ایک تو آپ کے پاس ٹائم بڑا کم ہوتا ہے, اور یہ پوڈ کاسٹ میں بھی کم ٹائم ہوتا ہے سر, بس تو اس میں دیکھیں, ایک تو یہ کیس آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ابراج گروپ ٹھیک ہے, ابراج گروپ والا عارف نقوی کا, یہ بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کو کانٹیکٹ کیا جائے گا کہ چیریٹی کے نام پہ پیسہ اکٹھا کیا گیا, غریب لوگوں کی جیبوں سے نکلوایا گیا, اور پھر سیاسی مقاصد کے لیے ایک سیاسی جماعت نے استعمال کیا, جس کے چیئرمین عمران خان ہے. تو آپ ایسے شخص میں جس نے فراڈ کیا ہو, اور عارف نقوی جو جیل میں ہے, جو جیل میں نہیں ابھی لیکن وہ بند ہے, 291 سال کی سزا ہو سکتی ہے اس کو جب وہ امریکہ کو ہینڈ اوور کیا جائے گا. اتنا بڑا فراڈی ہے وہ, اور وہ بہت خاص اور قریبی دوست ہے خان صاحب کا. یعنی یہ مسئلہ اور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جب وہ ہیتھرو ایئرپورٹ لندن میں گرفتار ہوا 2019 میں, جب خان صاحب وزیر اعظم تھے پاکستان کے, اپریل 2019 میں, ٹھیک ہے, اس وقت آپ سوچیں اس نے جو لسٹ دی وہاں پہ فون نمبرز کی کہ میرے جاننے والے کون کون سے ہیں, اس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا نام بھی تھا. بالکل. تو یہ ساری تفصیلات آپ یونیورسٹی کو جائیں گے. خان صاحب نے ان کو ڈیفینڈ بھی تو کیا, خان صاحب کے جتنے کیسز دبے ہوئے تھے, چھپے ہوئے تھے, اب وہ بھی باہر آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا کیس یونیورسٹی کے پاس جا رہا ہے, وہ ہے نیشنل کرائم ایجنسی کا. نیشنل کرائم ایجنسی اگین برطانیہ کی ہے. برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ کا فراڈ پکڑا ملک ریاض کا. اس نے وہاں پہ ایک بلڈنگ خریدی جس کو وہ منی ٹریل نہیں دے سکا برطانیہ کی ایجنسی کو. تو برطانیہ کی ایجنسی نے کیا کیا, انہوں نے وہ پیسے پاکستان کی حکومت کو کہا کہ آپ کے ملک سے یہ لوٹ کے لایا یہ شخص, ہم آپ کو واپس دے رہے ہیں, آپ اپنے لوگوں کی بھلائی پہ خرچ کریں. تو وہ پیسے واپس آنے کی بجائے حکومت کے خزانے میں وہ ڈائریکٹ ملک ریاض کو چلے گئے, جس نے سپریم کورٹ کے ایک اور اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جو اس کو جرمانہ ہوا تھا, اس نے جرمانے میں ایڈجسٹ کروا دیے. یہ نیشنل کرائم ایجنسی کا یہ کیس بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے سامنے جا رہا ہے.
صحیح ہے. کہ جی یہ بھی انہوں نے جو نیشنل کرائم ایجنسی نے جس کو منی لانڈرنگ کہا, جس کو بلیک منی کہا اور پکڑا فراڈ, اور پاکستان کی حکومت کو واپس کیے وہ پیسے, انہوں نے اس فراڈ کرنے والے کو عمران خان اور اس کی حکومت نے واپس کر دیے, جس میں شہزاد اکبر کا نام بھی ہے. یہ دوسرا کیس جا رہا ہے. اور تیسرا ایک اور کیس ہے اس سے بھی زیادہ جو وہ ابھی آئے گا, وہ ہے کہ خواتین کا ایک گروپ پٹیشن لے کے جا رہا ہے ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کے سامنے, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ مساجنسٹ ہیں, اور اس کے ثبوت میں وہ یہ کیس پیش کریں گے کہ ان کی ایک بیٹی ہے اور اس بیٹی کو انہوں نے قبول نہیں کیا ہوا کیونکہ وہ بیٹی ہے, بیٹا نہیں ہے. اور اس بیٹی کو انہوں نے قبول نہیں کیا, یہاں پہ اپنے نامینیشن پیپرز میں ڈکلیئر نہیں کیا پاکستان میں, لیکن امریکہ میں یہ اس بیٹی کے ساتھ ڈی این اے جب ان کا ہوا تو وہ کیس ہار چکے ہیں. سیتا وائٹ کی بیٹی اور عمران خان کی بیٹی, یعنی یہ اور تیسرا سیتا وائٹ بھی ایک برطانیہ کی شہری ہیں. تو یہ تین جو برطانیہ سے ریلیٹڈ کیسز ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور تینوں کے بارے میں وہاں پٹیشن اب جا رہی ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کو کہ آپ اس شخص کو, ایک پٹیشن چلی گئی ہے, باقی دو میرے خیال میں ابھی جانی ہے. ابراج گروپ, یہ ابھی آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابراج گروپ اور مسوجنی سے ریلیٹڈ جو ایک پٹیشن ہے, تو اس میں اب ایشو یہ ہے کہ مجھے یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے جو نامینیشن پیپرز ہیں, آپ کہہ رہی تھی نا کہ وہ جیتیں گے یا ہاریں گے چانسلر کا, مجھے یہ لگ رہا ہے ان کے نامینیشن پیپرز ہی ریجیکٹ ہو جائیں گے. اچھا, کیونکہ جو یہ تین کیسز میں نے آپ کو بتائے ہیں اہم جو ہیں, اس کے علاوہ بھی ایک دو کیسز ہیں, لیکن یہ تینوں برطانیہ سے بھی ان کا لنک ہے. اور ایک بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں پہ جو نامینیشن پیپرز فائل کیے گئے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں خان صاحب کے, اس میں دیکھنے والی چیز یہ ہے, اور جو میرا خیال ہے کچھ لوگ اس پہ اپلیکیشن لے کے جا رہے ہیں, کہ کیا خان صاحب نے وہاں کے نامینیشن پیپرز میں اپنے بچوں کو ڈکلیئر کیا ہے کہ کتنے بچے ہیں ان کے, اور کتنے بچے ڈکلیئر کیے ہیں. یہ ایک اور ایشو بنے گا کہ اگر انہوں نے وہاں پہ اپنے 3 بچے ڈکلیئر کیے ہیں کہ 2 کیے ہیں, 2 کیے ہیں تو پھر بھی وہ ٹربل میں ہوگا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکن کورٹ سے ان کے خلاف فیصلہ آیا ہوا ہے, اور ٹرین وائٹ برطانیہ میں جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ ہی رہتی ہیں, اور دونوں بیٹوں کے ساتھ رہتی خان صاحب کے. اور اگر انہوں نے 3 بچے ڈکلیئر کیے ہیں تو پھر پاکستان میں جو ان کے نامینیشن پیپرز ہیں, جو پولیٹیکل یہاں پہ جتنے الیکشنز وہ لڑتے ہیں اس میں جو انہوں نے ڈکلیئر کیے وہ 2 بیٹے انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں. تو یہ ایک جو ہے ایک کانٹرڈکشن آ جائے گی, جس کا پھر اثر ان کے اس پہ پڑے گا کہ یہ ہی از ناٹ آنیسٹ. وہ جو ثاقب نثار نے ان کو صادق اور امین کا لقب دیا ہے نا, یہ برطانیہ میں پاش ہونے جا رہا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے